يا الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا 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 اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ تمام حضرات دل و جان سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ مکرم اور محترم اگر کوئی دولت ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک محبوب مکرم کوئی دولت ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم، میری دی ہوئی نعمت پر تم شکر کرو گے تو ہم اور بڑھا کر دیں گے۔ ایک ہے دین اور ایک ہے دین پر عمل کرنا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے دین اور دین پر عمل کرنا۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، جس محنت میں ماشاءاللہ ہم لوگ جڑے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت ماشاءاللہ ہم نے اس مبارک راستے میں لگائے، دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ اگر کوئی ہے تو وہ بندہ ہے جو عبادت اور اعمال کے راستے میں اپنے آپ کو لگایا ہو۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سے اللہ نے ہمیں چن کر اپنے راستے میں چلنے کی، کچھ عمل کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر ایمان والا، چاہے وہ عرب میں ہو یا عجب میں ہو، دنیا کی کسی خطے میں رہنے والا کیوں نہ ہو، ہر ایمان والا اعمال والا بن جائے، یہی مقصد ہے دعوت و تبلیغ کا۔ اور ہم مخلوق سے کٹ جائیں اور اپنا تعلق خالق سے پیدا کر لیں، اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے اپنا تعلق پیدا ہو جائے، اور اسباب سے چیزوں سے نکل کر آخرت کی طرف، اعمال کی طرف ہمارا رخ ہو جائے۔ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے ہم جیسے گنہگاروں کو چنا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مبارک راستے میں جتنے ہم اعمال خیر کیے ہیں
جو زیادہ کیا ہے وہ بھی پچھتائے گا اور جو نہیں کیا ہے وہ بھی پچھتائے گا۔ کیا مطلب؟ جب اسے پتہ چلے گا اس مبارک راستے میں عمل کرنے پر کتنا ثواب مل رہا ہے، ایک کا 700 مل رہا ہے، ایک کا 7 لاکھ مل رہا ہے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں کہا کہ یہ جو تبلیغ والے جو فضائل بیان کرتے ہیں کہ فلاں عمل پر یہ ثواب ہے، فلاں عمل پر یہ ثواب ہے نا، تبلیغ والے ماشاءاللہ بیانات میں فضائل سناتے ہیں تاکہ عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی اس راستے میں تبلیغ والے جو کہہ رہے ہیں وہ تو ثواب بیان کر رہے ہیں، اس راستے میں عمل کرنے والے کو اس کا ثواب میں صرف اللہ ہی ملتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جتنے فضائل اور ثواب بیان کریں گے یہ تو فضائل اور ثواب ہوا، مگر اس کے فضائل میں خود اللہ نصیب ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تم میری محبت میں ایک بالش آؤ، میں تمہارے محبت میں ایک ہاتھ آتا ہوں۔ تم میرے محبت میں ایک ہاتھ آؤ، میں ایک گز آتا ہوں۔ تم میرے محبت میں چل کر آؤ، میں تمہارے محبت میں دوڑ کر آتا ہوں۔ تم تنہائی بھی یاد کرو، میں بھرے فرشتوں کے پاک نورانی مخلوق ہے اس میں یاد کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ نے ہمیں کچھ موقع دیے عمل کرنے کے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر اللہ اور اس کے رسول اس وقت ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنا ہے، استقامت فی الدین ہمیں نصیب ہو جائے، اپنے عمل پر ہم استقامت اختیار کریں، جمے رہیں، استقامت پر ہم جمے رہیں، پابندی کے ساتھ اس عمل میں لگے رہنے کا نام ہے استقامت۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا صاف اعلان فرما دیا ہے۔ مگر اللہ والے جو اکابر علماء ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ استقامت اتنا بڑا عمل ہے، دین پر جمنا، عمل پر جمنا اتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں 1000 کرامتیں اس سے ظاہر ہو رہے ہیں، ایک دو نہیں، کتنے؟ 1000 کرامتیں اس سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑی کرامت، اس سے زیادہ افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو دین پر استقامت اختیار کرے۔ ایک آدمی دین پر استقامت نہیں ہے مگر اس کے زندگی میں 1000 کرامتیں، دین پر جمنا، دین پہ لگے رہنا، عملی جامہ پہنانا، عمل کا شوق کے ساتھ ادا کرنا، تھوڑا ہو مگر پابندی سے ہو، اسے بولتے ہیں استقامت۔ مگر ایک آدمی 1000 کرامتیں دکھا رہا ہے، ایک آدمی دین پر عمل کر رہا ہے استقامت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ ایک مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ باندی اور غلام آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں رہتے، گھر کا جو بھی کام کاج ہوتا وہ حضرت فاطمہ کے ذمے ہوتا، پانی ڈول سے پانی نکالنا، چکی پیسنا، کپڑے دھونا، جھاڑو مارنا، بچوں کو کھانا کھلانا، پکانا، یہ سب ذمہ داری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہمیشہ کپڑے پراگندہ، ہاتھوں میں گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے گھر سے راستے سے واپس آتے تو یہ دیکھتے کہ بیوی کی حالت ہے اور حضور کے دربار میں کچھ غلام اور باندی آئے ہیں، اچھا موقع ہے کہ فاطمہ بہتر ہے کیا حضور کی خدمت میں چلے جاؤ اور درخواست کرو کوئی باندی آپ کی خدمت میں
رہے گی، اور حضور آپ کی کیفیات حالات آپ سنائیں گے تو آپ کو باندھی دے دیں گے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئی، بڑا مجمع بیٹھا ہوا تھا، کچھ ہمت نہیں ہوئی کچھ بات کریں، دور سے ہی کھڑے کر واپس آ گئے۔ مگر نگاہ نبوت اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تھی۔ مجلس کے ختم پر خود حضور اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، کہا فاطمہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، داماد بھی موجود ہیں، اب بیٹی بھی موجود ہے۔ شرمائے شرمائے حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ فاطمہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، میں اللہ کے راستے میں رہتا ہوں، آپ کے ہاں غلام اور باندی آئے تھے، وہ آپ سے ایک کوئی باندی مانگنے کے لیے فاطمہ آپ کے ہاں آئی تھی۔ تو حضور اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے کہا بیٹی تو کام کاج کر کے تھک جاتی ہے، میں تجھے مانگنے آئی تھی دنیا، مگر میں تجھے دیتا ہوں آخرت، عمل دیتا ہوں، ایک اتنا اونچا عمل۔ کیا دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ جب سو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاؤ۔ عمل کسے مل رہا ہے؟ حضرت فاطمہ کو مل رہا ہے، مگر استقامت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل میں جمے ہوئے اور لگے ہوئے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ عمل سنا اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ناگا نہیں ہوا، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی ناگا نہیں ہوا۔ تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو بے تکلف ہوتے ہیں اپنے استاد سے، کہا حضرت وہ جو جنگ صفین تھا، جنگ جمل تھا، رات بھر پارا دینا پڑا، فوجیں پڑی تھی سامنے، مقابلے کا مسئلہ تھا، رات بھر آپ جاگتے رہے، کیا آپ اس رات میں بھی یہ تسبیح آپ نے پڑھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الحمدللہ، میں نے اس رات کی مشغولیت میں بھی میں نے وہ تسبیح کا اہتمام کیا۔ دیکھیے عمل مل رہا ہے کن کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عمل کر رہے ہیں کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے یہ استقامت۔ تو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے دین پر عمل پر جمے رہنا۔ ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، ہزاروں کرامتیں اس کی ہیں، اس سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ ہم دین پر جمے رہیں، عمل میں لگے رہیں، یہ استقامت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ 10 سال کے اندر اس نے تربیت حاصل کی، سیکھا، پڑھا، عمل کیا، بہت کچھ کیا، مگر آخر میں ہاتھ جھاڑ کر جانے لگا کہ جنید بغدادی کی خدمت میں 10 سال رہا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، ہاتھ جھاڑ کر جانے لگا۔ کسی مرید کو پتہ چلا، ساتھی کو، کہ بھئی یہ حضرت کی خانقاہ سے ہاتھ جھاڑ کر جا رہا ہے کہ کوئی کرامت حضرت کی نظر نہیں آئی۔ تو حضرت کو جب پتہ چلا کہ بھئی جلدی کرو، اسے بلا لاؤ، وہ میرے شاگرد کو بلا لاؤ، میرے مرید کو بلا لاؤ، اسے بلائیں۔ حضرت 10 سال رہا، کوئی کرامت آپ کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت نے قریب کیا اور کہا 10 سال تم نے یہاں خانقاہ میں رہے، میرے مسجد میں رہے، میرے مدرسے میں رہے، یہ 10 سال کے عرصے میں تم نے کوئی عمل میرا سنت کے خلاف دیکھا؟ کوئی عمل، چاہے میرا کھانا پینا سونا سفر حجر غم خوشی جو کچھ بھی ہے، کوئی عمل سنت کے خلاف آپ نے دیکھا؟ حضرت وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، آپ ہر عمل بھی آپ نے سنت کے مطابق کیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھئی یہی تو کرامت ہے، سنتوں پر جمے رہنا۔ 10 سال تم نے دیکھا کہ کوئی عمل میرا سنت کے خلاف نہیں ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں یہی تو میری کرامت ہے۔
ان کا ایک مرید واقعہ بیان کرتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرمائے، آخری ضعف کمزوری کا عالم تھا، بڑھاپے کا عالم میں وضو فرمائے، مگر وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، انگلیوں کا، پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وضو کے درمیان وہ بھول گئے، جب وضو سے فارغ ہوئے تو ان کو یاد آیا، ان کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں نے وضو کے درمیان میں انگلیوں کا خلال کرنا بھولا ہوں۔ تو کہا دوبارہ وضو کرو، دوبارہ وضو کرو۔ جو خادم لوگ تھے، حضرت یہ سنت تو ہے، آپ نے فرائض تو ادا کیا ہے، 4 فرض ہیں وضو میں، آپ نے فرض ادا کیے ہیں، سنت تو چھوٹا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو کہ بھائی انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں کی وجہ سے اللہ نے اس مقام کو مجھے پہنچایا ہے۔ یہ جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے، انہی سنتوں پہ عمل کرنے کی برکت سے دیا ہے۔ تم کہہ رہے کہ چھوٹی چھوٹی سنتیں؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہے دین پر استقامت، دین پر جمے رہنا، عمل پر جمے رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت استقامت کسے کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے نا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، استقامت کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ درست کرنا، توحید کا اقرار کرنا، عقیدہ مضبوط کرنا، اللہ سے ہونے کی یقین، اللہ کے معاملے میں اور رسول اللہ کے معاملے میں ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، ہماری اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے میں ہے۔ عقیدہ ہو، عقیدہ مضبوط ہونا، یہ استقامت ہے۔ ہاں، پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان لوہے کا ہو جائے اور زمین تانبے کی ہو جائے، تب بھی ایک ایمان والے کا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ ہر حال میں میرا سنتا ہے، وہ میرے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہہ رہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں تمہارا اگلا بھی جانتا ہوں اور تمہارا پچھلا بھی جانتا ہوں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اللہ ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ہمارے باطن بھی جانتا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک درخت کا پتا بھی اگر ہل رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہل رہا ہے، آسمان سے پانی کا برسنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ چاند سورج کا نکلنا اور غروب ہونا یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا آئندہ جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے کہنے سے، اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا، اس کا نام ہے استقامت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے اوامر پر جمنا اور نواہی سے بچنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا اور جس سے منع کیا ہے اس سے بچنا، یہ ہے استقامت۔ ایک زمانہ تھا جو اللہ کے ولی جو بنتے تھے نا، اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، ولایت جو ملتی تھی وہ عبادات پر، مجاہدے پر، قربانی پر، ہاں اپنے نفس کو مارنے پر، ایک لمبا عرصہ قربانی دینا پڑتا تھا، مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، تب جا کے ولایت ملتی تھی۔ مگر اس وقت اللہ والے کہہ رہے ہیں بھائی اس وقت جو ولایت ملتی ہے وہ جو اللہ نے منع کیا اس سے بچیں گے تو ولایت ملے گی۔ جیسے اللہ نے منع کیا نا اللہ پاک نے، صرف منع حرام کھانے میں نہیں، ارے پینے میں بھی منع ہے،
دیکھنے میں بھی حرام ہے، سننے میں بھی حرام ہے، بولنے میں بھی حرام ہے، چلنے پھرنے میں بھی حرام ہے، پہننے اوڑھنے میں بھی حرام ہے، کمانے دھمانے میں بھی ہے کہ نہیں حرام؟ ہاں، آج ہم ایک حرام سمجھیں، کیا؟ گوشت حلال رہنا، حرام نہیں رہنا۔ رشوت کے پیسے جیب میں رکھا ہے اور حلال گوشت تلاش کرنے میں لگا ہے۔ رشوت کے پیسے جیب میں ہیں اور گوشت کون سا تلاش کر رہا ہے؟ کہ حلال گوشت ملنا چاہیے۔ ہاں، تو حرام سے بچنا، سمجھے بھائی؟ اوامر پر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور جس سے منع کیا ہے اسے ہمیں بچنا، اس کا نام ہے استقامت۔ آج ہم کون سا کر رہے ہیں؟ جو ہماری بس میں ہے اور جسے ہم پسند کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہم اس کو خوشی خوشی کر لیتے ہیں۔ اللہ اور رسول ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، بیوی راضی ہو، بچے راضی ہوں، بھائی بیوی راضی ہو، بچے راضی ہوں، دوست احباب راضی ہوں، گھر والے راضی ہوں، ذمہ دار راضی ہوں، سب کو خوش، مگر اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ استقامت، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اوامر پر جمنا، نواہی سے بچنا، اس کا نام ہے استقامت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنا، اس کا نام ہے استقامت۔ ہر عمل میں اخلاص، دکھلاوا نہ ہو، ویڈیوگرافی نہ ہو، کوئی اعمال خیر کر کے یہ کہے کہ دیکھو لوگ میری تعریف کریں کہ اچھا عمل آپ نے کیا، ویڈیوگرافی ہو، پوری دنیا کے اندر پھیلے میری بات، یہ ویڈیو، نیت پہ دار و مدار ہے، نیت پہ دار و مدار ہے۔ لوگ واہ واہ کہیں، میرا نام اونچا ہو، شہرت ملے، میرے نام کے ساتھ علامہ لگے، میرے نام کے ساتھ حکیم لگے، ہاں، میرے نام کے ساتھ دائی لگے۔ عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت، امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں ہر عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، امیر المومنین استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو کام ہم پر فرض کیے ہیں، جس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرائض کو پورا کرنا، اللہ کے حکم کو یعنی فرائض کو اور نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا، یہ ہے استقامت۔ آج میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کے کرم ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کر آ گئے، ہمیں ماشاءاللہ وضو کے فرائض معلوم ہو گئے، غسل کے فرائض معلوم ہو گئے، نماز کے فرائض معلوم ہو گئے، معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ تو میرے بھائیو کچھ فرائض ہمیں معلوم ہو گئے، مگر حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دعوت و دین کا کام، تبلیغ کا کام بہت نافع ہے، اگر یہ نہیں رہتا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہم لوگ کہاں رہتے بھائی۔ اس دعوت کی برکت سے مختلف خاندان، مختلف بستیاں، مختلف زون والے، مختلف حلقے والے، مختلف فکروں والے ہم ایک جگہ جمع ہوئے نا بھائی۔ یہ دعوت نہ ہوتی، یہ محنت نہ ہوتی تو ہم لوگ کہاں رہتے؟ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے یہ کام ہمیں عطا فرمایا جس کی وجہ سے ہم جڑے اور کچھ ہم نے دین سیکھا، فرائض سیکھے، کچھ سنتیں سیکھے۔ وضو ہمیں نہیں آتا تھا، وضو ہم نے سیکھا، نماز ہم نے سیکھی، ثنا ہمیں نہیں آتا تھا، التحیات ہمیں نہیں آتی تھی، درود شریف ہمیں نہیں آتا تھا، دعائے معصورہ ہمیں نہیں آتا تھا، سورہ فاتحہ چند صورتیں ہمیں نہیں آتی۔ مگر جو آدمی 10 سال پہلے چلا لگایا تھا اور 10 سال کے بعد اب چلا لگایا ہے، 10 سال پہلے 10 صورتیں یاد تھی، اب بھی 10 صورتیں ہی ہیں،
اس سے آگے اضافہ نہیں ہوا ہے، ہوا ہے 10 صورتوں سے آگے نہیں ہوا ہے۔ تو اسی لیے حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھائی یہ دعوت بہت نافع ہے، دعوت و تبلیغ کا کام، مگر کافی نہیں ہے، ہاں ابھی سیکھنا ہے ہمیں اور آگے بڑھنا۔ اسی لیے فرمایا دنیا کے معاملے میں ہم سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا، دنیا کے معاملے میں ہم سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، وہ اس کے محلات ہیں، بلڈنگیں ہیں، کاریں ہیں، ماشاءاللہ نوکریاں ہیں، کروڑوں کے اندر کھیلتا ہے، بھئی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ناشکری ہوگی۔ دنیا دار کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، صحیح سے کپڑے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، پیدل چلتا ہے، پیر میں جوتے نہیں ہیں، ہاں ایک وقت پہ صحیح کھانا نہیں ملتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پسینے میں سرابر ہوتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا تو دیا ہے بھائی، میں گھر ہے، اچھی سواری ہے، اچھی بیوی ملی ہے، میرے بال بچے ہیں، میری روزی روٹی میرے گھر میں اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں ہنر والا ہوں، کچھ محنت مزدوری کر رہا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اب سے نیچے، اور دین کے معاملے میں ہم سے نیچے والوں کو نہیں دیکھنا، ہم سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمارا عمل کافی سمجھیں گے ہم لوگ، اے بھائی چلے کا ساتھی ہوں، 4 مہینے کا ساتھی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، ماشاءاللہ میں ذاکر ہوں، میں عابد ہوں، میں داعی ہوں، ماشاءاللہ میں امیر صاحب ہوں۔ اب سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، میں ذکر کر رہا ہوں، ذکر بھی نہیں کر رہا ہے، میں تعلیم بیٹھ رہا ہوں، تعلیم بھی نہیں کر رہا ہے، میں 3 دن چلا 4 مہینے جا کر آیا ہوں، وہ کچھ بھی اب تک نہیں لگایا ہے۔ اگر ان کو دیکھیں گے تو میرے بھائیو پھر ناقدری ہوگی۔ مگر اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بھئی ہم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، کن کو دیکھیں؟ دین سے اپنے سے اوپر والوں کو، جو ہمیشہ جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، 100 مرتبہ استغفار نہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ نہیں، 1000 مرتبہ اللہ کا نام ذکر، اللہ کے قرآن کی تلاوت روزانہ، عبادت، اعمال، ذکر، تلاوت میں ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جتنا ہم آگے والوں کو دیکھیں گے اتنا ہمیں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اگر کم والوں کو دیکھیں گے اپنے آپ کو بھاری سمجھیں گے، بڑے سمجھیں گے، عمل سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کوئی بڑا اونچا ہے۔ آج ہم ان عمل کو کر رہے ہیں دوستو بزرگوں جو ہمارے لیے آسان ہے اور ہم کر سکتے ہیں، مشکل والے سنت ہم عمل چھوڑ دیے۔ مسواک سنت ہے، ماشاءاللہ مسواک کیے، عطر لگانا سنت ہے، ہم نے عطر لگا دی، سرما لگانا سنت ہے، ہم نے سرمے کے طریقہ معلوم کیے، بالوں کی سنت معلوم کر کے سنت کے مطابق بال رکھ لیے، مونچھوں کی سنت معلوم کر کے مونچھیں سنت کے مطابق رکھ لی، داڑھی کی سنتیں معلوم کر کے ہم نے داڑھی سنت کے مطابق رکھ لی، لباس کی سنتیں ہم نے معلوم کر کے ماشاءاللہ لباس کو ہم نے سنت کے مطابق کر لیے، ہے نا، ناخن کی سنتیں معلوم کی اور ناخن سنت کے مطابق ہم کاٹ دیے، سونے کی سنتیں معلوم کی اور سونے کی سنتیں ادا کی اور سونا سنت کے مطابق سوئے، غسل کی سنتیں ہمیں معلوم نہیں تھی، غسل کی سنتیں معلوم کر کے غسل سنت کے مطابق کیے، وضو سنت کے مطابق کیے، بستر سنت کے مطابق بچھائے، کھانا سنت کے مطابق کھائے۔ یہ سنتیں ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں، کرنا چاہیے اور بہترین سنتیں ہیں، مگر یہ بھی تو سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دیر اللہ کے دربار میں کھڑے رہتے، آپ کے پیر مبارک ورم آ جاتے، یہ بھی تو سنت ہے۔ یہ سنت کہاں زندہ ہوئی ہماری؟ ہاں پیر مبارک آپ کے ورم آ جاتے تھے، صحابہ اور صحابیات ازواج مطہرات کہتے یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ بخشائے ہوئے ہیں، آپ اتنی لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھے، فرض کی نہیں نفل کی،
نفل کی نیت باندھے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا، تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ حضور سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں نفل میں، چلو میں بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ میں نے بھی نیت باندھی اور سورہ بقرہ حضور پڑھ رہے ہوں اور ابو ہریرہ سن رہے ہوں تو کیا مزہ آ رہا ہوگا۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ بھئی سورہ بقرہ 15 آیتیں 10-30 آیتیں نہیں ہیں، 2.5 پارہ ہے، کیا حافظ صاحب 2.5 پارہ ہے سورہ بقرہ، 2.5 پارہ۔ سورہ بقرہ ختم ہونے کے قریب جب آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول تو سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع میں جائیں گے۔ تو ابو ہریرہ جیسے سوچ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ ختم کیے، ختم کرتے ہی سورہ آل عمران شروع کر دیے، سورہ آل عمران شروع۔ ابو ہریرہ کہتے میرے پیر جواب دے رہے تھے، مجھے بھائی میرے پیر جواب دے رہے تھے کہ اب پورا کھڑا بھی ہو سکوں گا نہیں ہو سکوں گا، پھر بھی ہمت کیا کہ آل عمران ختم ہونے پر تو ضرور اللہ کے رسول رکوع کریں گے، ہمت کر کے کھڑا رہا۔ تو آل عمران ختم ہونے کے قریب آئے، سوچ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آل عمران ختم کر کے سورہ نساء شروع کر دی۔ تو بولے میری یہ بس کی بات نہیں ہے، میں بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یہ سنت کب زندہ ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے اور ایسے دعا مانگتے، ایسا روتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ رات میں تنہائی میں عبادت کرتے، دعا مانگتے اور آپ کی رونے کی آواز ایسی آتی جیسے گھر میں کسی کے چکی پیسنے کی آواز آتی ہے۔ آپ کا مصلی تر ہو جاتا تھا، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اور بعض مرتبہ صحابیات، بعض مرتبہ صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے، ہمیں ڈر ہوتا اور ہمیں اس بات کا خوف پیدا ہوتا کہ حضور زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم تلووں پہ ہاتھ لگا کر محسوس کرتے کہ حضور کچھ حرکت ہو جاتی، ہم محسوس کرتے کہ آپ زندہ ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں آپ نے چلچلاتی دھوپ، میدان عرفہ، اللہ سب کو جانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو سب کو مرنے سے پہلے اللہ کا گھر، نبی کا در اللہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں، 5 گھنٹے امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنے گھنٹے؟ 5 گھنٹے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے ہاتھ اونچے اٹھائے تھے آپ کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ نہیں، کتنے منٹ بھائی؟ 5 گھنٹے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں اور عبادت اتنی لمبی کر رہے ہیں۔ آپ 100 میں وصال پابندی سے، 1 دن کا 2 دن کا نہیں، 6 دن کا اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، فرائض کو ادا کرنا اور سنتوں پر استقامت اختیار کرنا، یہ ہے استقامت، یہ ہے استقامت۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہم اللہ کے راستے سے واپس آئے ہیں۔ آج سے سب ساتھی نیت کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہم سنت پر جمے رہیں گے۔ یہ جو ٹوپی ماشاءاللہ ہم نے پہنی ہے نا جماعت کے اندر، اب نیت کرو موت تک نہیں نکالیں گے۔ چھوٹے موٹے سنتیں تو ہم نے ماشاءاللہ زندہ کیے، مگر میرے بھائیوں لوگ آج اس کو سنت بھی نہیں سمجھ رہے۔ سچ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا ہمارے نبی کی سنت ہے، دھوکہ نہ دینا ہمارے نبی کی سنت ہے، حق والوں کا حق دینا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کوئی گالی دے اس کے حق میں دعا مانگنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔
کوئی دشمنی عداوت ہمارے ساتھ کرے، اس کے ساتھ پیار محبت کا برتاؤ کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مگر آج میٹھی میٹھی سنتیں تو ہم ماشاءاللہ کر لیتے ہیں، مگر کڑوی کڑوی جو مشکل سنتیں ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جی بھائی چھوٹے چھوٹے سنتوں کا اہتمام کرنا شروع کریں گے تو بڑی بڑی سنتیں کرنا بھی آسان ہوگا۔ ہاں، جس کو اللہ رسول نے ہمیں کہا ہے اس کو کرتے رہیں گے تو دھیرے دھیرے جس کو اللہ رسول نے منع کیا اسے بچنا بھی آسان۔ اور حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے خبر کو نور سے بھر دے، حضرت فرماتے تھے آج ہم صرف نقل کرنے والوں کی نقل کر رہے ہیں، ہم نقل کرنے والوں کی نقل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اکرام ہم دیکھ رہے ہیں۔ لوگ سلام کیے، ہمیں کھانا کھلائے، بستر کا انتظام کیے، ہمارے بیگ اٹھائے، لوگ ہمیں دعاؤں کی درخواستیں کی، یہ اللہ والوں کی جماعت آ گئی، تبلیغ والے آ گئے، اللہ والے آ گئے۔ میرے بھائیو یہ اکرام کیوں ہوا؟ یہ اللہ کا کرم ہے، جو آج ہم صرف نقل کرنے والوں کی نقل کر رہے ہیں تو یہ کارگزاریاں اور یہ اللہ کی مدد۔ اسی لیے بعض علماء ہمارے اکابرین فرماتے ہیں جو اس دعوت و تبلیغ کے اندر جو اللہ کی مدد اور نصرتیں جو اپنے آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے، اگر ہم نے امت کے سامنے اگر ہم بیان کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہیں گے، ہم نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، ان کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کی غیبی مدد اس مبارک کام کے لیے اللہ کے غیبی مدد لگ جاتی ہے، اس کو اگر امت میں بیان کیا جائے لوگ کہیں گے یہ پاگل لوگ ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، صرف نقل کرنے والوں کی نقل کرنے پر اللہ ہمیں چہرے پہ نور دیا، سکون کی نیند دیا، عزت کا کھانا کھلایا، اس کے گھر میں بیٹھنے کی عبادت کا اللہ نے موقع دیا، ورنہ ہم اس کے کہاں قابل و لائق تھے کہ اس کے دربار میں آئیں؟ ہے بھائی، ہم تو گناہ میں لت پت تھے، لت پت، ہمارا رواں رواں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، آنکھ بھی گندی تھی، زبان بھی گندی تھی، کان بھی گندے تھے، ہاتھ بھی گندے تھے، پیر بھی گندے تھے، دماغ بھی گندا تھا، دل بھی گندا تھا، بستر بھی گندا تھا، گھر بھی گندا تھا، ہمارا معاشرہ بھی گندا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ ان تمام گندگیوں سے نکال کر ایک پاک نورانی اور روحانی ماحول میں اللہ پاک نے ہمیں قبول کیا۔ ہم اس کے قابل بھی نہیں تھے اس کے دربار میں آئیں۔ کچھ لوگ فائدہ تلاش کرتے ہیں، جماعت میں جاؤ تو فائدہ ہونا چاہیے، ذکر کرو تو فائدہ ہونا چاہیے، دعوت تبلیغ کا کام کرو کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا، دکان دھندا پانی کاروبار کرو تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ تو ایک اللہ والے سے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا، حضرت یہ اللہ 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 ہزاروں مرتبہ میں کہہ رہا ہوں، فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے اللہ والے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ کا نام زبان پہ آنا یہی سب سے بڑا فائدے کا عمل ہے۔ اللہ کا نام نصیب ہونا، زبان پہ آنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے ہم دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت ذکر کیا ہے، بہت عبادتیں کی ہے، بہت گشتیں کی ہے، تشکیلیں کی ہیں، راتوں میں اٹھ کر میں نے مانگا ہے، میں نے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا ہے، بیانات کیے ہیں، میں ماشاءاللہ، یہ نہ سوچیں۔ ہم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ جیسے بادشاہ نے کسی غلام سے کہا، دیکھو یہ کام تم کرو، کوئی غلام یہ سوچے جس کو کام دیا گیا ہے، بادشاہ نے جسے کام دیا ہے، وہ یہ سوچے میں بادشاہ پر احسان کر رہا ہوں کہ بادشاہ کا کام میں کر رہا ہوں۔ نہیں، بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کی رعایا میں ہزاروں غلام تھے، اس نے سب کو چھوڑ کر
آپ کو کام دیا ہے، یہ بادشاہ کا احسان ہے تم پر۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ہزاروں لاکھوں انسان موجود تھے مگر اللہ پاک نے انہیں قبول نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اللہ کا شکر کروڑا کروڑ اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے، یہ تو شکر کا ادنا درجہ ہے۔ شکر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے بھائی؟ شکر کا اعلیٰ درجہ میرے بھائیوں عبادت اور عمل پر جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں؟ اب ایک سوال آپ سے ہم کرتے ہیں، جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ سارے ساتھی انشاءاللہ ہمارے جوڑ کے جانے سے پہلے آج رات اٹھ کر اللہ سے مانگ لو کہ اللہ 40 دن تو نے مجھے قبول کیا، اللہ اب مجھے 4 مہینے کے لیے قبول فرما لے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ دعا مانگیں گے انشاءاللہ؟ اور میرے بھائیوں جو چلے 4 مہینے جن کے پورے ہو چکے ہیں، اب اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تیرے نبی کا درد غم مجھے نصیب فرما، تیرے نبی نے جو سنتیں دنیا میں جو کر کے گئے ہیں وہ پورے کی پوری سنتیں کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اس مبارک راستے میں ہم نے قرآن میں چند صورتیں ہم نے پڑھی، اب آج رات انشاءاللہ اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے مرنے سے پہلے تیرا پورا قرآن پڑھ کر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریں گے انشاءاللہ؟ یہ جو بھی آئے ہیں اس میں کوئی حافظ ہے؟ ایک دو ہوں گے کوئی؟ ہم لوگ تو حافظ نہیں ہے نا، تو انشاءاللہ اس رات میں دعا مانگو کہ انشاءاللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے۔ اب ہم بڑے ہو گئے صاحب، سورہ فاتحہ یاد کرنے کے لیے 20 دن لگے، اب پورا قرآن کہاں سے یاد کریں گے؟ تو یہ رات آج مانگو انشاءاللہ، ہم حافظ نہیں بنے تو نہیں بنے، اللہ میرے بچوں کو حافظ بنا دے۔ مانگیں گے انشاءاللہ؟ اب بہت سے بوڑھے حضرات ہیں ماشاءاللہ، داڑیاں سفید ہو گئے ہیں، اب وہ ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی نہیں بن سکتے، تو انشاءاللہ نیت کرو ہم انشاءاللہ حافظ کے دادا بنیں گے، حافظ کے نانا بنیں گے، حافظ کے سسر بنیں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں، مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے خوب مانگو، اللہ یہ تیرے راستے کے اندر جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اور اس راستے میں اللہ جب سے تیرے نبی آئے دنیا میں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو دین کے کام کے لیے جو کچھ عمل کر کے اللہ تجھے راضی کیے ہیں، اللہ وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سارے اعمال میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ مختصر دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم عاجز گنہگار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے دربار میں پیش کر سکے۔ اللہ ہماری نماز بھی کھوٹی، ہمارا روزہ بھی کھوٹا، اللہ ہماری محنتیں بھی کھوٹی، ہمارے حج عمرے بھی کھوٹے، اللہ بس ایک نسبت باقی ہے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ آج ہم اسی نسبت کا واسطہ دے کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، قصوروں کو معاف فرما، ہمارا جان مال وقت لے کر تیرے راستے میں چلنے کو قبول فرما، ہمارے چلے کو قبول فرما، ہمارے اس 4 مہینے کو قبول فرما، ہمارے اجتماعات کو قبول فرما، ہمارے کشتوں کو قبول فرما، ہمارے تعلیم کے حلقوں کو قبول فرما، ہمارے راتوں میں اٹھ کر مانگنے کو قبول فرما۔ اللہ آپ کا کرم احسان تھا، آپ نے فضل فرمایا
کرم فرمایا، ہم جیسے نالائق اور ناپاک لوگوں کو اللہ تیرے راستے میں چلنے کی آپ نے توفیق دی، اللہ موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما، اللہ تیرے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنتوں کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تیرے دین پر جمے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا والے آپ سے دنیا مانگے ہیں، آرام راحت کے نقشے مانگے ہیں، اللہ سکون چین کی برکتوں کی چیزیں مانگے ہیں، اللہ آج ہم آپ سے اس رات اور یہ سارا مجمع، اللہ آج ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، آپ کا قرب مانگتے ہیں، آپ کی نوری نسبت مانگتے ہیں، آپ کی معرفت ہمیں مانگتے ہیں، اللہ آپ کی ہم رضامندی مانگتے ہیں، اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسے آپ پسند فرماتے ہیں، اللہ جیسے آپ پسند فرماتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اللہ آپ کے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجیے، اللہ آپ کے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما لیجیے، موت تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کمزور ہے، اللہ ہم آزمائش کے قابل لائق نہیں ہیں، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ایک طاقتور پروردگار آپ کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کی مدد فرما، نصرت غبی شامل حال فرما، اللہ تیرے توفیق تیرے مدد کے بغیر ہم ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک قدم راستے میں اٹھا نہیں سکتے، اللہ یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیری ہے، یہ جوانی بھی تیری ہے، یہ حسن و جمال بھی آپ کی دیوی عطا بندہ نوازی ہے، اللہ یہ سب آپ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جیسے آپ ہمیں قبول فرمایا ہے، ہمارے ماں باپ کو قبول فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو قبول فرما، ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما، ہمارے کنبے قبیلے کو قبول فرما، اللہ ہمارے نسلوں میں دین کے داعی کو پیدا فرما، علماء کو پیدا فرما، حفاظ کو پیدا فرما، دین کا درد غم رکھنے والوں کو پیدا فرما، اے رب کریم ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے کنبے قبیلے والے دین کا کام کرنا چاہتے تھے، حافظ بننا چاہتے تھے، حاجی بننا چاہتے تھے، جان مال وقت سب کے راستے میں لگانا چاہتے تھے، مالک اللہ وقت نے انہیں ساتھ نہیں دیا، اجل نے انہیں بلا لیا، اللہ آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تیرے دامن رحمت میں شریک ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تیری جنت میں ان کو حصہ نصیب فرما، جنت الفردوس میں انہیں جگہ نصیب فرما۔ اے رب کریم پوری امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے، اللہ تیرے نام لینے والے پریشان ہیں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے پریشان ہیں، تیرے نبی کی سنت و شریعت کو لے کر بستی بستی قریہ قریہ دیہات دیہات جانے والے پریشان ہیں، اے رب کریم آپ خوب بہتر جانتے ہیں، اللہ جی ہماری پریشانی کو دور فرما دیجیے، اللہ وہ پیارا دعوت و تبلیغ کا کام اللہ وہ ہمیں لوٹا دیجیے، وہ محبتیں لوٹا دیجیے، وہ قربانیاں لوٹا دیجیے، وہ اخلاص لوٹا دیجیے، وہ اکرام لوٹا دیجیے، وہ چمن ہمیں لوٹا دیجیے، ہمارے مراکز کو آباد فرما دیجیے، ہمارے اجڑے خانقاہ کو آباد فرما دیجیے، ہمارے اکابر علماء ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جا رہے ہیں، اللہ ان کے عمر برکتیں نصیب فرما دیجیے، اے رب کریم ہم جب تک زندہ رہیں اس دعوت و تبلیغ کے کام کو اصول کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری محنتیں، ہمارے عزائم، ہماری کوششیں سب کاغذی گھوڑے ہیں، اللہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہماری بھرپور مدد فرما، اللہ سارا مجموعہ 40 دن 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر آخری رات آخری دن گزارنے کے لیے اللہ اس بستی میں آئے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ پانی ہمارے گھر میں پہنچ گیا، شکر ہمارے گھر میں پہنچ گئی، تیل ہمارے گھر میں پہنچ گیا، روشنی ہمارے گھر میں پہنچ گئی، اللہ سب کچھ ہمارے گھر میں پہنچا ہے، اللہ ہدایت بھی پہنچا دیجیے، اللہ ہدایت بھی پہنچا دیجیے، اللہ آپ کے توفیق کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ یہ تمام ہندو بھائی
اے اللہ تمام دنیا بسنے والے یہ تمام انسان آپ کے بندے ہیں اللہ، آدم کی اولاد ہے اللہ، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما اللہ، ان سب کو بھی ہدایت عطا فرما اللہ، ان سب کو ہدایت عطا فرما اے رب کریم، ایک مرتبہ پوری امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، ہدایت کے دروازے کھول دے، امن و سلامت کے دروازے کھول دے اللہ۔ بازار میں مولی اور گاجر کی قیمت ہے، آج ان بد نصیب آنکھوں سے اللہ ایک ایک مسلمان پٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، ہمارے مکان جلائے جا رہے ہیں، مسجدیں گرائے جا رہے ہیں، تیرا پاک قرآن جلایا جا رہا ہے اللہ۔ ایک زمانہ تھا اسلام کو مٹانا چاہ رہے تھے اللہ، دشمنان اسلام اللہ آج ایک ایک مسلمان کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں اللہ۔ آپ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما اللہ، ہم تیرے نام لینے والے ہیں، یہ پیشانی آج تک تیرے دربار کے علاوہ کہیں نہیں جھکی ہے، یہ ہاتھ آپ کے دربار کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے اٹھے نہیں ہیں اللہ۔ تیرے دین کا واسطہ، یہ دعوت و تبلیغ کا واسطہ، تیری عزت و جاہ و جلال کا واسطہ، تیرے قرآن کا واسطہ، تورات شریف کا واسطہ، اے اللہ زبور کا واسطہ، انجیل کا واسطہ، 127 صحیفوں کا واسطہ اللہ، تمام انبیاء کا واسطہ، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کا واسطہ، ان کے پیارے صحابہ کا واسطہ، اصحاب بدرین کا واسطہ، اصحاب احد کا واسطہ، اصحاب خندق کا واسطہ اللہ، اولیاء اللہ کا واسطہ، چاروں سلسلے کے مشائخ کا واسطہ، علماء حفاظ کا واسطہ، تیرے دین کا واسطہ اللہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، نفرت عداوت ختم فرما دیجیے، پیار محبت کو زندہ فرما دیجیے اللہ۔ دوبارہ وہ دن ہمیں دکھا دیجیے، مساجد آباد ہو رہے ہوں، مدارس آباد ہو رہے ہوں، ہر کچے پکے مکان میں دین زندہ ہو رہا ہو، ہر بستی خریوں میں دین زندہ ہو رہا ہو، ہر فرد امت بچہ جوان بوڑھا شہری دیہاتی جاہل عالم سب تیرے سنت و شریعت پہ عمل کر رہے ہو اللہ۔ وہ دیکھ کر مرنے ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہر گھر اللہ قرآن کی تلاوت زندہ ہو، ہر گھر ہر مسجد اللہ تیرے نبی کی سنت و شریعت زندہ ہو اللہ۔ وہ دیکھ کر مرنے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہم تیرے راستے میں چلنے کی وجہ سے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ دکھیاروں نے بھی ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، قرض والوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے، بیماروں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، مخروزوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، کمزوروں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے، کورٹ کچہری مقدمات والوں نے ہمیں دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ رب کریم ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی رشتہ داروں نے جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کے جائز تمنا کو پورا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما اللہ، سب کو اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پر باقی رہنے کے فیصلے فرما، دیر کے لیے دور کے لیے راستے میں جانے کی بھی توفیق عطا فرما اللہ جی۔ جو کچھ مانگا ہے ابھی قبول فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گئے اسے بھی اپنے فضل سے اپنے دریا رحمت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔